دیکھیے آج ہم یہاں صرف آئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. ہمارے رفیق نائک صاحب ہیں, بہت ہی اچھے خاندان کے ہیں, علی محمد نائک صاحب کے فرزند ہیں جنہوں نے ترال کی بہت دیر تک خدمت کی ہے اور یہ جیت کے آئے ہیں. اور ہم ترال کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. محبوبہ جی نے مجھے خاص طور پہ آج بھیجا, خود نہیں آ سکی, ابھی آئیں گی انشاءاللہ. یہاں کے لوگوں کا, یہاں کے ورکروں کا اور پارٹی کے تمام عہدیداروں کا اور رفیق صاحب کا, سب کا شکریہ ادا کریں, ان کو مبارکباد دینے. تو ہمارا مقصد آج یہی ہے. تو یہ صحیح بات ہے کہ پی ڈی پی نے توقع کے مطابق زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی, لیکن آپ سب کو معلوم ہے مجھ سے زیادہ کہ پی ڈی پی پہ کیا گزری ہے. تو اس لیے وہ لوگوں پر آیا ہے کہ جس پارٹی نے پچھلے 25 سال میں 20 سال میں 10 سال میں ہم نے حکومت کی اور کس طرح سے اچھی طرح سے حکومت کی, تو وہ ایک میرے خیال میں یادگار ہے. مگر وجوہات وہی ہوئیں جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہمارے ساتھ رویہ رہا, اسالٹ رہا. جتنے ہمارے لیڈر بن گئے تھے پی ڈی پی میں آ کے, ان سب کو بھگا دیا ایک ڈنڈے سے یا پیسے سے یا لالچ سے. وہ مگر ہماری پارٹی اس میں لیڈرشپ مل رہی ہے اور اس میں ہم ایک انالیسس کریں گے انشاءاللہ. اور جو بھی ہمیں کریکٹیو میجرز بھی لینے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. ہمیں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارنا ہے, جہاں ہمارے نیریٹیو میں کمیاں رہی ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ شاید اس اچھے کام کو نہیں ایکسپلین کر پائے ہیں. ہم بہت سارے جو ہم نے پولیٹیکل ڈیسیجنز لیے پاسٹ میں, مفتی صاحب نے لیے, محبوبہ جی نے, شاید میں ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ میری کمی ہے, میری خامی ہے کہ میں لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر سکا. یہ حکومت کرنے کا ووٹ نہیں ہے, یہ جد و جہد کا ووٹ ہے. تو دس از اے مینڈیٹ ٹو فائٹ. تو ہم اس فائٹ میں ان کے ساتھ ہیں, ہم آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں, جہاں ہم ان کے ساتھ ہیں اس فائٹ میں. میں نے کہا نا, وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے ضرور, لیکن وہ میری غلطی ہے, میری خامی ہے کہ میں شاید وہ ایکسپلین نہیں کر پایا لوگوں کو. وہ ہم لوگوں تک لے نہیں جا سکے کہ مفتی صاحب نے کن حالات میں کیا تھا. حالانکہ سب کو پتہ ہے آج ہم کس کے لیے بات کر رہے ہیں. آج کیا جدوجہد ہے ہماری؟ آج تو جدوجہد ہماری ہے کہ ہمیں 370 واپس دے دو, ہے نہیں؟ ہم نے تو اسی کے لیے کیا تھا. وہ پہلا جو ہمارا اس میں کلاز ہے, جو ایجنڈا آف الائنس ہے, اس میں پہلا کلاز ہے کہ 370 کے ساتھ آپ کچھ نہیں چھیڑیں گے. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہو گئے, لوگوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, لوگ ناراض ہو گئے. پھر بھی جو ہماری اس وقت کی یہاں پہ سیپریٹسٹ لیڈرشپ تھی, انہوں نے کہا نہیں, یہ تو اب ہمیں نیا اسٹرگل کرنا ہے. اس میں ہم اس دن بھی تھے, وہ بھی ایک پارٹ تھا اسٹرگل کا. مفتی صاحب نے اس وقت داؤ پہ لگایا اپنے آپ کو, اپنی ساکھ کو, اپنی پارٹی کو, اپنی ذات کو, اپنے سارے پالیٹکس کو. وہ سب سے بڑی اسٹرگل, مجھے نہیں لگتا کسی نے اتنی بڑی قربانی کی ہے.